یہ روایت ہے بخاری کی 2704، بخاری کی 2704۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ صلح حسن والی روایت ہے، قسم ہے اللہ کی، جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مشیر تھے، کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی اس لیے لڑے نہیں، نہیں، حضرت حسن کا بہت بڑا لشکر تھا، پہاڑوں جیسا بڑا لشکر۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا، اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے، کہ اے عمر، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ یعنی حضرت معاویہ اللہ رب العالمین سے یہاں ڈر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، تو کون ذمہ دار ہوگا کہ اتنے لوگ بیچ میں شہید ہوں گے اور عورتیں بیوہ ہوں گی، اتنے یعنی مسلمان ظاہر ہے مریں گے لڑائی ہوگی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا خوف کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں لوگوں کی آل و اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے۔ اب یہ کام کون کر رہا ہے؟ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے 2 بندے بھیج رہے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ ہمارے مسلمان آپس میں لڑیں اور قتل و قتال ہو، لوگ مریں، عورتیں بیوہ ہوں، بچے یتیم ہوں۔ اس چیز کا غم کھاتے ہوئے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بندے بھیجتے ہیں حضرت حسن کی جانب، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو۔ اب یہ صلح کون پیش کر رہا ہے؟ حضرت حسن پہ سیدنا معاویہ صلح پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا دی تھی کہ حضرت حسن صلح کروائیں گے، لیکن اس صلح کا آغاز کرنے والے کون؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ، وہ صلح پیش کر رہے ہیں، اور ان سے اس پر گفتگو کرو۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ جاؤ صلح پیش کرو اور اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی حضرت معاویہ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو وہ چاہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، وہ کر لیں، مجھے منظور ہے۔ اب صلح پیش ہو گئی، گفتگو ہو گئی، مرضی پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی، فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا، حضرت حسن کی مرضی پر۔ تو حسن بن علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں، یہ خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اسی وقت حضرت معاویہ کے مقابلے میں لانے پر مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہی خوارج نے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ان کے دانتوں کو، ان کے منہ کو خون لگ چکا تھا۔ حضرت حسن اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کو پیسوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور دوسرا کیا کہ ان کو خون خرابہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں، ان کو عادت ہو گئی ہے، اور یہ بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں خارجی، یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہے اور کہہ رہے ہیں ہم شیعان علی ہیں، یہ بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 2 بندے آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ آپ کو اتنے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت معاویہ کی جانب سے صلح کرنے آئے تھے، تو انہوں نے وہ بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم پیسے بھی دیں گے اور آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ کیا کہا ان شخصوں نے، دونوں بندوں نے، کہ حضرت معاویہ آپ سے صلح چاہتے ہیں اور اتنے پیسے بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے بھی مل جائیں گے ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے آپ کو۔ فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑا ہے، کہا کہ حضرت معاویہ صلح چاہتے ہیں اور حضرت معاویہ نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، جو آپ کہیں گے وہی شرط بھی پوری ہوگی، وہی بات ہوگی۔ تو آپ سے پوچھا ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یعنی حضرت حسن کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ دینے کو بھی وہ تیار ہیں، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہم ذمہ دار ہیں، جو بھی آپ بات کریں گے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ یہ لوگ چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہم لے کر دیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو آگے کیجیے، ہاں، جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو ان لوگوں نے، ان 2 شخصوں نے یہی کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے اور ہمیں فری ہینڈ دیا ہے۔ آپ دوسری زبان میں یہ
समझ लें कि हज़रत मुआविया ने उन दो शख्सों को फ्री हैंड दिया था कि किसी भी तरह से हज़रत हसन सुलह करना चाहते हों तो उनकी तमाम शराइत जो जो शर्तें भी हों आप मान लें, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब फिर हज़रत हसन ने यानी कि मज़ीद उस चीज़ को पुख्ता करने के लिए कहा कि कौन ज़िम्मेदार होगा, तो उन दो लोगों ने कहा हम ज़िम्मेदार होंगे, जो भी बात हमारे अंदर तय होगी, जितने पैसे भी तय होंगे वो आपको पहुंचाने के, आपको देने के हम ज़िम्मेदार हैं। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उन दोनों कासिदों ने कहा कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हज़रत हसन ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना था, वो बयान करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते सुना है, और हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में थे। आप भी लोगों की तरफ मुतवज्जे होते और कभी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे और उनकी तरफ तवज्जो फरमाते और फरमाते कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह कराएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझसे अली बिन अब्दुल्लाह मदनी ने बयान किया है कि हमारे नज़दीक इस हदीस से हसन बसरी का अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनना साबित हुआ है, और ये थी शराइत और ये थी सुलह। हज़रत मुआविया ने सुलह का पैगाम भेजा इस वजह से कि आपस में लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, लोगों की जानें जाएंगी, बच्चे यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी। और फिर दो बंदे भेजे हज़रत हसन की तरफ और फरमाया कि फ़ैसला भी हज़रत हसन की मर्ज़ी पे छोड़ दो, जो फ़ैसला वो करेंगे हमें कबूल होगा। हज़रत हसन ने कहा ठीक है, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मसला ये है हमारे साथ जो लोग हैं इनको खून खराबा करने की आदत हो गई है, और ये खून खराबा किए बगैर नहीं रहते, हर वक्त ताक में बैठे रहते हैं कि खून खराबा करें, चुनांचे ये पैसे के बगैर कभी राज़ी नहीं होंगे। तो वो दो कासिद जो हज़रत मुआविया की जानिब से आए थे, उन्होंने कहा हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, जितने भी पैसे मांगते हैं आप लोग। तो फिर वो मामला तय हो गया और उन्होंने सुलह कर ली। ये हुई है सुलह, ठीक है, यहाँ बात है सुलह की। फिर इसके आगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन ने हज़रत मुआविया की बैयत भी की है, वो भी शिया की किताब रिजाल कशी में भी है, और हमारी सुन्नियों की किताब जो है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, उसके अंदर भी वो रिवायत मौजूद है कि हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर बैयत भी की है। और शर्त क्या थी जो सुलह की, कि ये जो हमारे साथ लोग हैं बस इनको ये पैसों के बगैर राज़ी नहीं होंगे, इनको पैसे दे दीजिए, ये शर्त थी और ये पूरी की गई है।